السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، گزشتہ سیشن میں جو ہے ہم نے سوالیہ پرچے کا حل جو کلاس کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے ملٹیپل چوائس کوشچنس کے بارے میں جانا تھا کہ ایک سوال کے وہاں پر آپ کو 4 جوابات ہوں گے، اس میں سے صحیح جواب آپ منتخب کرو گے اور ہر سوال کے لیے 2 مارکس ہوں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، کچھ تفصیلی جوابات آپ کو پوچھے جائیں گے۔ تو سیکنڈ مین ہے یہ۔ تو یہاں پر آپ کو صرف 2 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے یعنی کوشچن پیپر میں۔ تو یہاں پر میں نے بہت سارے سوالات دیے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اسی طور کے سوالات کیا ہی آپ کو سوالیہ پرچے میں ملیں گے۔ تو اس کے یہ تفصیلی جوابات ہونے کی غرض سے یہاں پر ہر سوال کے 10 مارکس مقرر کیے گئے ہیں۔ ہم ایک ایک سوال کر کے اس کو پڑھیں گے۔ نوفل کو حاتم سے نفرت کیوں تھی؟ جیسے آپ جانتے ہو، یہ دراصل حاتم طائی کے قصے سے سوال ہے۔ تو نوفل بادشاہ کو حاتم سے نفرت کیوں تھی، اس کی وجہ آپ لکھ سکتے ہو۔ حاتم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے لکڑہارے کی کس طرح مدد کی، تفصیل سے بیان کیجیے۔ تو کیسے کوہ سے باہر آ جاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وغیرہ باتیں آپ لکھو گے۔ سر سید نے وطن کے نوجوانوں کو غفلت سے بیدار کیا ہے، مضمون عمر رفتہ کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔ تو اس بوڑھے کی کہانی کو دیکھ کر ہر نوجوان کو کیا ہوتا ہے، اپنی غفلت دور ہو سکتی ہے۔ بوڑھا اندھیری رات میں کیوں پچھتا رہا تھا؟ یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا تھا جب وہ کچھ حاصل کر سکتا تھا، اس لیے وہ پچھتا رہا تھا۔ خوبصورت دلہن نے اپنی تقصیر کا کون سا عمل بتایا، واضح کیجیے۔ تو کون سا عمل بتایا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہی کہ انسان کی بھلائی کی کوشش کرنے کے لیے کہا تھا اس نے۔ حالی کے دل و دماغ دونوں اعلیٰ درجے کے تھے، واضح کیجیے۔ تو حالی کے نہیں، شاید یہ سر سید کے ہوں گے۔ تو سر سید کے دل و دماغ تو دونوں کیسے تھے، اعلیٰ درجے کے تھے، اس کو آپ کو بتانا ہے۔ سر سید کی راست بازی پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، یعنی وہ کتنا سچ کہتے تھے اور لوگوں کو سچ کہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ سر سید کی بے تعصبی کی خصوصیت پر روشنی ڈالیے۔ بے تعصبی کا عنصر جو تھا سر سید میں، اس کو بھی آپ بتاؤ گے۔ اکبر مہارانی سے اپنے کس خواب کا ذکر کرتا ہے؟ مطلب اکبر بادشاہ کہتا ہے نا، میرے خواب، میرے عظمت ہے رانی، نورتنوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور مطلب وہ کون سے خواب کا ذکر کر رہا ہے، یہ ہم کو پتہ ہے۔ وہ سلیم کو ولی عہد بنانا چاہتا ہے، اسے ایک ذمہ دار ولی عہد بنانا چاہتا ہے، اور اسے شیخو کر کے پکارتا ہے، اور وہ اسی کا ذکر کیا ہے، مہارانی سے کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو لکھنی پڑیں گی۔ دل آرام جشن نوروز کے دن کون سا راز فاش کرنا چاہتی تھی؟ تو یہ ہم کو پتہ ہے، دل آرام جو ہے وہ ایک معمولی کنیز تھی اکبر بادشاہ کے محل کی، لیکن انارکلی سے پہلے وہ کافی مشہور تھی دربار میں۔ جیسے یہ انارکلی آ جاتی ہے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کوئی خوبصورت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دراصل ہندوستان کی ملکہ بننے کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ تو اس لیے انارکلی سے جب سلیم عشق کرنے لگ جاتا ہے تو یہ بات اسے کھٹکنے لگتی ہے، اور وہ ان کا تعاقب کرتی ہے۔ جب وہ پائیں باغ میں ملتے ہیں تو انہیں دیکھ لیتی ہے اور اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتی ہے اکبر بادشاہ کے سامنے۔ تو یہی راز کیا ہے، وہ جشن نوروز کا، جب اسے جشن نوروز کی تقریب کا انتظام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، تو اس کوشش میں ہے کہ وہ اس روز کیا کرے گی، ان دونوں کے عشق کا راز فاش کر دے گی۔ ریل منتری ایک عام مسافر کی طرح ٹرین سے کیوں سفر کرنا چاہتے تھے؟ کیوں سفر کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے محکمے کے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ریل منتری ایک عام مسافر کی طرح ٹرین کے 3rd کلاس ڈبے سے سفر کرنا چاہتے تھے۔ ریل منتری مسافر بن گئے کے حوالے سے مجتبیٰ حسین نے ریل منتری کو کس طرح طنز کا نشانہ بنایا ہے، واضح کیجیے۔
تو ریل منتری کیسے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری کو وہ کیوں نہیں سمجھتے، وغیرہ باتیں کہیں مجتبیٰ حسین نے ہمیں اس مزاحیہ مضمون کے حوالے سے بتایا ہے۔ کامیاب ترجمہ نگار پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ مطلب وہ دونوں زبانوں پر مہارت حاصل کرے اور اس کی رشتہ دار زبانوں سے بھی واقفیت حاصل ہو، اس میں اصطلاحیں بنانا جانتا ہو، اس کے نئے نئے معنی مفہوم نکالے۔ تو یہ ساری باتیں کہیں آپ لکھ سکتے ہو۔ ترجمہ کیا ہے اور کامیاب ترجمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب کسی بھی واقعے کو یا کسی بھی مضمون کو منتقل کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ترجمہ کہتے ہیں۔ کامیاب ترجمہ وہ ہے جو اس میں تمام فنی خوبیاں موجود ہو۔ تو یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کلاس کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔